فرض کریں کہ فرشتے آپ کو قبر میں یہ بتاتے ہیں مبارک ہو آپ کی نیکیاں 999 جبکہ آپ کے گناہ 998، ایک نیکی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جنت لے جایا جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد فرشتے آپ کو بیڈ نیوز سناتے ہیں اب آپ کے گناہ 1000 ہو گئے جبکہ نیکیاں 999 ہی ہیں، تو ایک نیکی کے کم ہونے کی وجہ سے آپ کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ اب یہ گناہ کیوں بڑھ گئے 998 سے 1000؟ وہ جو آپ نے سوشل میڈیا پہ سانگز والے ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے، وہ جو آپ نے گناہ جاریہ کا تسلسل بنایا نا، یہ تھم نہیں رہا۔ یہ لوگ اس آپ نے جو ساؤنڈ اپلوڈ کیا تھا اس پہ ویڈیوز بناتے جا رہے ہیں، وہ جو غلط ویڈیوز آپ نے اس کو شیئر کیا تھا نا، وہ ابھی تک دیکھ رہا ہے، وہ ابھی تک شیئر کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو کبھی معافی نہیں ملتی۔ ایٹ اے ٹائم اللہ سے آپ رو کر معافی مانگے گا، اللہ معاف کرے گا، لیکن آپ نے دوسرے کو بھی شامل کیا ہے تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے آپ ثواب جاریہ کا کام کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ گزارش کرتا ہوں کہ یار ایسا کوئی گناہ نہ کرو جو ہمیشہ چلتا رہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں، میں کہتا ہوں بھلے بڑے بھی ہوں، اللہ سے ایک بار معافی مانگنے پر اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ گناہ جاریہ کا تسلسل کبھی نہیں رکتا۔ غلط سنا ہے آپ نے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہوتا بھائی، اللہ دینے والوں میں سے ہے، لینے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگر اللہ صرف کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ خطاؤں کی وجہ سے انسان سے سجدے کی توفیق چھیننے لگ جائے تو فرشتے ہی رہ جائیں گے پھر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، کیونکہ عام انسانوں کے لیے تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ وہ ویسی اللہ کی عبادت کرے جیسے کہ اللہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت انسانوں سے سجدوں کی توفیق ہی چھیننے لگ گیا تو انسانیت تو بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گی۔ تم گنہگار ہو، تم نے نہ چاہتے ہوئے اس کی کوئی نافرمانی کر لی، بھٹک گئے، بہک گئے، حالانکہ تم بھٹکنا نہیں چاہتے تھے، اور اللہ تم سے سجدے کی توفیق ہی چھین لے۔ یہ والا سسٹم تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے رب کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا؟ آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے، شوق سے کریں، لیکن اپنے چھوٹے سے دماغ سے، جس کو یہ دنیا ہی نہیں سمجھ آ رہی، اس دماغ سے اپنے رب کو مت جج کیا کریں۔ وہ رب جس کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سمجھائی، جس کے محبت کے جذبے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں ڈالے، اس رب کو اتنے تنگ زاویے سے نہ جج کیا کریں۔ جس دن تمہیں یہ یقین آ گیا نا کہ تمہارا رب باوجود اس کے کہ تم گناہگار ہو، بدکار ہو، تم اس سے دور جا رہے ہو، لیکن وہ رب تم سے اس کنڈیشن میں بھی راضی ہے، سٹل تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اللہ کی محبت میں تم سب کچھ چھوڑ دو گے۔